السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد سب مومنین کو عید غدیر مبارک، سب کو تاج پوشی مولا علی علیہ السلام مبارک۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ محمد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس نے کہ طنز کیا، مذاق کیا، کہ مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بہت آپ رنجیدہ ہوئے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کہ شکوہ بھی نہیں کیا لیکن احساس ایسا دلایا۔ تو اللہ کی غیبت سے آواز آئی، اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی، میں جہاں پر تو ہوگا وہاں کبھی عذاب نہیں بھیجوں گا، تیری برکت سے کہیں پر عذاب نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ خوش ہو گئے۔ تو اسی واقعے کو ہم آج غدیر 18 ذی الحج اسی پہ لے کر آتے ہیں کہ حاجیوں کا مجمع ہے، بہت ہی 1,24,000 کے قریب حاجی ہے جو مکہ سے واپس غدیر خم کے مقام پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہی آئی کہ اے بلغ ما انزل علیک، کہ اے رسول رک، یہیں پر یہ کام کرنا ہے، اگر یہ کام تو نے نہ کیا، یہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھنا تو نے اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسا لہجہ تو اللہ پاک نے کبھی بھی نہیں اپنایا تھا، تو آج وہ آپ فوراً وہیں رکے اور سب حاجیوں کو اکٹھا کیا، اور جو حاجی پیچھے سے آ رہے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا، اور کچھ حاجی آگے جا چکے تھے ان کو بھی واپس بلوایا، اور آپ نے حکم دیا کہ یہاں پر ممبر تیار کیا جائے، ممبر تیار کیا جائے۔ وہاں پر جنگل صحرا تھا، کوئی ایسی آبادی قریب نہیں تھی، تو سب نے سوچا کہ ممبر کس چیزوں کا تیار کیا جائے۔ آپ نے کہا یہ جو اونٹ ہے نا، یہ فلاں فلاں اونٹ جو ہیں خاص طور پہ ان سے پلان اتارے جائیں، اور ان مختلف اونٹوں سے پلان اتار کے پلانوں کا ممبر تیار کیا جائے۔ حکم ہوا اور جو ہے ممبر تیار ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جو ہے تشریف لے گئے، اور آپ نے سب سے کہا کہ میں آپ سب کا مولا، آپ مجھے سمجھتے ہیں؟ سب صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ ہماری جان ہے، ہماری جان مال ہر چیز آپ پر قربان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آج میں تم سے وہ کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے حکم بھیجا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ پورے بازو سٹریٹ بالکل ہو گئے، اتنا کہ کھینچ کے آپ نے بلند کیا تاکہ سب کو نظر آ جائے، اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی رسول کا کلمہ پڑھا، رسول کو نبی مانا، رسول کو دل سے اپنا اللہ کا وسیع، اللہ کا نبی مانا، تو ان پہ فرض ہو گیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ختم ہونے کا اعلان، اور آگے امامت کے چلنے کا اعلان، اور حضور اکرم نے اپنا جانشین جیسے موسیٰ نے ہارون کو بنایا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی کو اپنا نائب، اپنا وسیع، اللہ کا ولی مقرر کیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے کے بعد تو اس طرح تمام مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی اپنی کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی ہو، اپنی حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر کیا حضور اکرم کو، اور حضور اکرم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، اور ہم سب اس دن سے جو بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان سب پر فرض ہے کہ علی کو مولا مانیں، اللہ کا ولی مانیں، اور حضور کا وسیع جانشین مانیں۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اتنے میں صحابہ میں
ایک نعمان بن فہری جو کہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، آپ نے کہا کہ حج کرو، ہم نے حج کیا، لیکن اگر یہ فیصلہ جو آج آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے، علی کو ہمارا مولا بنایا ہے، یہ اگر حکم اللہ کی طرف سے بھی ہے تو میں نہیں مانتا، تو استغفر اللہ۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کی زبان پر تھے تو آسمان کی طرف سے ایک کنکر آیا اور اس کے سر میں لگا اور وہ گھوڑا سمیت جو ہے وہ فنار ہو گیا۔ تو ہم اس بات پہ یہ سوال آتا ہے کہ اے پیارے نبی، اللہ نے تو کہا تھا جہاں آپ ہوں گے وہاں پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن آج آپ بھی ہیں اور عذاب بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی، میں تیرے دشمن کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن علی کے دشمن کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ علی میرے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا۔ حق یا علی علیہ السلام مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔